السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسا وظیفہ آپ کو بتائیں گے کہ اس وظیفے کے ذریعے ہر دعا قبول ہوتی ہے، ہر مشکل آسان ہوتی ہے اور ہر دکھ جو ہے وہ دور ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی یہ وظیفہ جو ہے مجرب ہے، آزمودہ ہے۔ یہ وظیفہ ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کا خزانہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیا میں تمہیں ایک ایسا کلمہ نہ بتاؤں جو عرش کا خزانہ ہے؟ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کیوں نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے ضرور بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا، آپ پڑھا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی طاقت نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی کسی قسم کی کوئی طاقت نہیں ہے کسی کے پاس بھی نیکی کرنے کی، اور نہ ہی گناہ سے بچنے کی کوئی طاقت ہے۔ اس وظیفے کو جس نیت کے ساتھ بھی پڑھا جائے، وہی یعنی جس کام کے لیے بھی کام کی نیت کر کے پڑھا جائے گا نا، وہی کام ہو جائے گا۔ اگر آپ کسی مصیبت میں ہیں، پریشانی میں ہیں، دکھ میں ہے، تکلیف میں ہے، وہ نہیں دور ہوتی، یا کوئی بیماری ہے، تو آپ اس کی نیت کر کے اس کو پڑھنا شروع کر دیں کہ یا اللہ اس بیماری سے مجھے نکال دے، اس غم سے، اس پریشانی سے مجھے نکال دے۔ اور اس وظیفے کو آپ نے ہر نماز کے بعد ایک تسبیح کر لینی ہے، اور صبح فجر کی نماز کے بعد جو ہے وہ 3 تسبیحیں کر لیں۔ انشاءاللہ 21 دن تک یہ وظیفہ کرنے سے آپ کے ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ یہ مجرب بھی ہے، آزمودہ بھی ہے، کیوں نہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، اور ان کو کافروں نے اپنی قید میں بند کر لیا تھا، ان کے ہاتھوں بند تھے، ان کی قید میں آ گئے تھے، اور ان کی والدہ جو تھی وہ روتی رہتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اب حضرت سالم جو ہیں ان کے باپ گئے اور جا کے کہا، اے اللہ کے نبی، ام سالم جو ہیں یعنی سالم کی والدہ روتی رہتی ہیں ان کی جدائی میں، تو میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا یہ والا وظیفہ جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ خود بھی پڑھیں، اور سالم تک یہ وظیفہ جو ہے وہ کسی طریقے سے پہنچا دیں کہ وہ اس وظیفے کو پڑھے، ان کلمات کو پڑھے، لا حول ولا قوت الا باللہ، تو اللہ تعالیٰ اس قید میں سے ان کو نجات عطا کر دیں گے۔ تو ایسا ہی ہوا کہ کچھ دیر انہوں نے یہ وظیفہ پڑھا، اور حضرت سالم کہتے ہیں کہ میں نے ایک رات یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں اور یہی کلمات پڑھ رہا ہوں، تو میرے ہاتھوں میں جنزیریں لوہے کی ڈالی ہوئی تھی، لوہے کے سنگل ڈالے ہوئے تھے جو ٹوٹنے والے نہیں تھے، اور پھر تالے بھی لگے ہوئے تھے۔ تو جب یہ وظیفہ پڑھتا رہا تو اس کی برکت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وہ لوہے کی زنجیریں جو تھیں ان کو توڑ دیا، اور میرے سارے راستے آسان کر دیے۔ میں وہاں سے نکلا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک چوکیدار سویا ہوا ہے اور پاس اونٹوں کی جماعت ہے۔ میں نے اونٹوں کو اشارہ کیا، اونٹ چلنا شروع ہو گئے، اور وہ جماعت لے کے، اونٹوں کی جماعت جو تھی، ریوڑ جو تھا، ان کو لے کے مدینہ پاک میں آ گئے۔ اور جب اپنے گھر آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا تو والدہ نے اٹھ کے دروازہ کھولا، تو جو حضرت سالم ہیں ان کے والد پریشان ہو گئے کہ یہ اونٹوں کی جماعت لے کے آ گیا ہے، پتہ نہیں اب یہ ہمارے لیے حلال ہے یا حرام ہے۔ وہ ایسے نیک بخت لوگ تھے، وہ حلال اور حرام کی تمیز کرتے تھے۔ آپ نے بھی سب سے پہلے حلال رزق کھانا ہے، اور اس کے ساتھ 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہے، اور پھر یہ وظیفہ کرنا ہے، تو انشاءاللہ ہر قسم کی مصیبت پریشانی سے آپ کو ضرور نجات ملے گی۔
تو وہ حضرت سالم جو ہیں ان کو لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے سارا واقعہ سنا دیا۔ تو آپ نے فرمایا وظیفہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی پریشانی اور مصیبت کو بھی دور کر دیا ہے، اور ساتھ میں انعام بھی کر دیا ہے۔ یہ جو سارا مال دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ آپ پر حلال ہے، حرام نہیں ہے۔ آپ اس کو یعنی استعمال کر سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسا ام، ہوا، ایسی مصیبتیں، پریشانیاں صحابیات صحابیوں پر آئی، تو